الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عام طور سے مال کے متعلق جو بندہ حق سمجھتا ہے وہ دو طرح کے سمجھتا ہے، جو مشہور و معروف ہے، ایک زکوٰۃ اور ایک صدقہ فطر۔ جبکہ مال کے بنیادی طور پر تین حق ہیں، دو تو یہی والے، زکوٰۃ ہے جس کی تفصیل بیان ہو چکی، اور اسی طرح صدقۃ الفطر، اس کی بھی تفصیل ہم رمضان میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک آدھا مسئلہ میں عرض کر دوں گا بعد میں۔ اور تیسرا حق ہے انفاق فی سبیل اللہ، جس کا کہ میں نے ابھی جو خطبے میں آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ، کہ تمہارے مالوں میں، ان کے مالوں میں حق ہے، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ ایک زائد چیز ہوتی ہے۔ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، زکوٰۃ کو تو فرض سے تعبیر کیا گیا، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ تو فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اور یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس کو حق سے تعبیر کیا گیا کہ یہ بھی ایک حق ہے۔ بندہ اس سے چشم پوشی نہ کرے کہ بس رمضان آ گیا، سال کے ساتھ زکوٰۃ دے دی، فبیہا، ٹھیک ہے، وہ تو فریضہ ہے، وہ تو فریضہ ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ اور اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ بہت سی آیات کے اندر یہ مضمون اس طرح سے ہے، انفقوا مما رزقناکم، انفقوا مما رزقناکم، کہ خرچ کرو مما رزقنا، جو ہم نے دیا، جو ہم نے تمہیں دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی ترغیب بھی مختلف انداز سے دیتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے۔ انفاق فی سبیل اللہ کو قرضے سے تعبیر کیا کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے جو ہر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یار جو دے رہے ہیں نا ضائع نہیں جانا، کیونکہ اللہ تو قرضہ مانگ رہے ہیں۔ قرضہ کیا ہوتا ہے؟ قرضے کی واپسی ہے۔ جو دے دیا قرضہ وہ ملنا ہی ملنا ہے، حتیٰ کہ دنیا کے اندر بھی جو قرضہ دے دیا ہے نا وہ بھی ملنا ہے۔ یہ تو علیحدہ بات ہے نا کہ بعض لوگ قرضہ مار جاتے ہیں، وہ مرتا نہیں ہے، وہ بندہ مر جائے گا۔ اگر کسی کا قرضہ مار لیا، دبا لیا، نہیں دیا،
تو کیا ختم ہو گیا؟ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ مسکین کون ہے؟ مسکین تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، بظاہر غریب آدمی، مسکین وہ ہے؟ میں نے فرمایا نہیں، یہ مسکین نہیں ہے، یہ مسکین نہیں ہے۔ مسکین وہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی اور اس نے لوگوں کے قرضے دینے ہیں، لوگوں کے حق دینے ہیں، لوگوں کے قرضے دینے ہیں، تو جناب وہ پھر کیا ہے کہ اب وہ نیکیاں جائیں گی، اب وہ نیکیاں جا رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، اس نے میرے اتنا پیسہ دینا ہے، میرا اتنا کھا گیا، میرا اتنا کھا گیا، میرا اتنا کھا گیا، اب وہ نیکیاں دی جا رہی، وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، اور اب کیا ہے کہ وہ بالکل سب ختم ہو گئی، لائن ختم نہیں ہوئی، لائن چل رہی ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ وہ جنہوں نے پیسے لینے ہیں، مال لینے ہیں، اب کیا ہو گیا جناب کہ ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، ڈالنے شروع کیے یہاں تک کہ اب لائن ختم ہو گئی، اور اب جب جناب اس کا حساب کتاب کیا تو اب پہاڑوں کے برابر گناہ اس کے اعمال نامے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ حضور نے فرمایا یہ مسکین ہے۔ تو قرضہ جو ہوتا ہے نا، جو قرضہ دیا وہ مرتا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم سے مال لیا نا، انفاق فی سبیل اللہ، جو تیسرا حق بیان کیا کہ یہ بھی حق ہے، اس کو قرضے سے تعبیر کیا کہ تم دو گے تو یہ واپس ملے گا، اور بڑھا کر دوں گا، ایک کے بدلے ایک نہیں، ایک کے بدلے 10، پھر کئی جگہ پہ کیا آتا ہے 100، 700، ایک کے بدلے ہزاروں گنا بڑھا کر دوں گا، اس لیے اس کو قرضہ حسنہ کہا جا رہا ہے۔ البتہ یہ جو انفاق فی سبیل اللہ، جس طرح دیگر عبادات ہیں اس کے حقوق ہیں، اور بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے، جیسے نماز ہے، تو نماز کئی طریقوں سے باطل ہو جاتی ہے۔ نماز میں کلام کر لیا، گفتگو کر لی، سینہ پھیر دیا، قبلہ رخ سے سینہ ہی پھر گیا، کئی طریقے نماز کو باطل کرنے، نماز باطل ہو گئی۔ روزہ ہے، روزہ باطل بھی ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے کھا پی لیا، روزہ باطل ہو گیا۔ حج ہے، حج بھی باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ کہ اگر میں یوم عرفہ سے پہلے احرام کی حالت میں بیوی سے مل لیا تو حج فاسد، حج باطل ہو جائے گا۔ یعنی جتنی عبادات ہیں اس کے باطل ہونے کا بھی شریعت نے بتلایا ہے کہ یہ عبادت اس طرح انجام دینی اور ان طریقوں سے باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ میں بھی بتایا کہ یہ اس طریقے سے باطل ہو جائے گا، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، کہ اپنے صدقات کو باطل مت کرو، بالمن والاذی، ایک حق تو یہ بتا دیا، خرچ کرنے کے بھی آداب ہے نا، کوئی تمیز ہے، انفاق فی سبیل اللہ اس کی بھی کوئی تمیز ہے، اس کا بھی کوئی دائرہ ہے جناب، کہ دے دیا ہے تو احسان نہیں، خرچ کر دیا تو احسان نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب جو ہے نا یہ تو ایسی گئی گزری بات ہے کہ آپ جناب زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو وہ بھی احسان، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں تو اس کا بھی احسان۔ بھئی زکوٰۃ تو فریضہ ہے، اور یہ تو شکر کرنا چاہیے کہ کسی اچھی جگہ پہ زکوٰۃ لگ جائے۔ یہ ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا، ہمارا تو معاملہ ہی ایسا ہے۔ یہ جو مدرسے کا جو متولی ہوتا ہے نا، جو محتمم ہوتا ہے، یہ پارٹنر ہوتا ہے، پارٹنر۔ پتہ نہیں لوگوں کا کہ اپنا نظریہ ہے نا، جس طرح باقی معاملات کے اندر ہماری دینی حالت بڑی خستہ ہے، اسی طرح ان معاملات میں بھی یہ معاملات ہیں۔ یہ جو محتمم ہوتا ہے مدرسے کا، یہ پارٹنر ہوتا ہے، دو بندے پارٹنر ہیں۔
جیسے مزاربت ہوتی ہے نا، مزاربت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا مال ہوتا ہے اور دوسرا کاروبار کر رہا ہوتا ہے. انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بھائی اس کو، کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، پارٹنرشپ. ایک کا مال اور دوسرے کی محنت. چلو پارٹنرشپ کے کئی طریقے ہیں، یہ ایک شرعی طریقہ بھی ہے جس کو عربی میں اور احادیث میں اس کی وضاحت بھی آتی ہے کہ مال ایک کا، محنت دوسرے کی، یہ مزاربت کہتے ہیں. اسی طرح دو بندے ہو گئے نا، تو جو زکوٰۃ دینے والا ہے نا، یہ بھی پارٹنرشپ ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس نے اس کو مسجد کے یا صدر کو یا مدرسے کے صدر کو نہیں دی، بلکہ اس نے وہ جو وہاں طلباء طالبات ہیں ان کے لیے دی. تو یہ پارٹنر ہے کہ وہ مال لے کر آ رہا ہے اور یہ بندہ امانتاً دیانتاً خرچ کر رہا ہے. دیکھیں جہاں خیانت کا معاملہ ہے وہ تو پھر ہر کاروبار میں، وہ تو اللہ کا معاملہ، بندے کا معاملہ ہے. اگر دو بندے پارٹنرشپ ہیں تو ایک بندہ خیانت کر رہا ہے، بیتاب نہیں رہا، کھا رہا ہے، یہ تو پھر اللہ کا معاملہ ہے. ہیں دونوں پارٹنر بیائی نہیں. اسی طرح یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ دو بندے پارٹنر ہیں، ایک بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے، دوسرا خرچ کر رہا ہے. تو یہ تو احسان سمجھنا چاہیے کہ یار ہماری زکوٰۃ اچھے مصرف پہ لگ گئی. یہ تو احسان سمجھنا چاہیے، چھے جائے کہ اس کو بندہ اور تصور ذہن میں رکھے. تو یہ تو زکوٰۃ ہے جو فریضہ ہے. اور جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہاں اس کے متعلق کہا جا رہا ہے، زکوٰۃ کے متعلق نہیں. وہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ زکوٰۃ دے کر احسان جتلائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی زکوٰۃ کے متعلق نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر احسان نہ جتلاؤ، کیونکہ وہ تو تصور ہی نہ کیا جا سکتا. یہ انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق ہے کہ ہو سکتا ہے کسی بندے کے دل میں آ جائے کہ میں احسان کر رہا ہوں، میرے فرض بھی ادا ہو گیا، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، صدقہ فطر بھی ادا ہو گیا، اب تو میں احسان کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا، یہ نظریہ اللہ تعالیٰ نے یہ درست کیا کہ نہیں، احسان نہیں، احسان کر دیا تو باطل ہوگی. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. احسان جتلا دیا یا تکلیف پہنچا دی، یا رشتہ داروں کے تعاون کرتے ہیں کہ شادی کروا دی، ویسے تعاون کر دیا، تو جب موقع آتا ہے احسان میں ہم تعاون نہیں کیا تھا، مدد ہم تو اتنی مدد کی تھی ان کی، لو جی سارا صدقہ باطل. روپے پیسے بھی ہاتھ سے گئے، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، جتنے بھی گئے. البتہ اس میں یہ ہے کہ جہاں جتنا احسان جتلایا، شریعت ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے نے ایک فیملی پر احسان جتلایا ہے تو باقی فیملیز پر جو اس نے صدقہ کیا وہ بھی باطل ہو جائے. ایسا بھی نہیں ہے بھائی کہ جتنا اس نے اپنا عمل باطل کیا ہے. جیسے نماز ہے نا، ایک نماز میں غلطی کی نا، وہ نماز باطل ہوگی، پچھلی نمازیں باطل نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ایسی جس صدقے کے اندر من پایا گیا، جہاں جہاں احسان جتلا دیا، وہ والا صدقہ باطل ہو جائے گا، باقی برقرار ہے اپنی جگہ. تو شریعت نے دیکھے کہ کس طرح سے ایک ایک چیز کو واضح طور پر بیان فرما دی کہ صدقہ کرنے من اور احسان نہیں. اور اس کی نا علماء مثال بھی بڑی پیاری دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، میں کہوں چشتی صاحب سے کہ یار آپ جو ہے نا وہ فلانے خالد صاحب ہے نا، ان کو 10,000 روپے دے دیں. اب میں نے ان سے کہا نا، اب یہ ان کو 10,000 دے کر احسان کیسے جتلا سکتے ہیں؟ کہا تو میں نے میرے کہنے پر دیا نا. ہاں احسان جتلانا ہے تو مجھ پر احسان جتلائیں. احسان جتلانا ہے تو اللہ پر جتلائیں نا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا خرچ کرو، تو جس کو دے دیا اس پر تو احسان جتلا نہیں سکتے. اب جتلانا تو اللہ تعالیٰ پر جتلائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اس سے بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا. یہ احسان اللہ پر بھی نہیں ہم جتلا سکتے. قرضہ دے رہے نا، قرضہ دے رہے. اب اگر اللہ تعالیٰ اس دن ایک کی بجائے 1,000 دے دے کہ جو تم نے دنیا میں دیا تھا 1,000، چلو 1,00,000 دے دیں،
1 کروڑ 1 ارب 1 روپے کے بدلے دے دیں، 1 روپے کے بدلے 1 ارب روپیہ دے دیں، کسی کام کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح مثالیں بیان فرمائی کہ یہ جو کافر لوگ ہیں نا، اگر یہ زمین و آسمان بھر کے خزانے کا فدیے کے طور پر دینا چاہیں نا کہ یا اللہ یہ لے لے، ایک کافر آدمی زمین و آسمان بھر کے سونے چاندی سے اللہ کو دے کہ یا اللہ یہ لے لیں اور مجھے جہنم سے چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ فرمائے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ایک آنا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہاں اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ کرنسی بیکار ہے، یہ زمین کے اوپر چلتی ہے، زمین کے اندر نہیں چلتی۔ بھائی زمین کے اندر کون سی کرنسی ہے؟ جو ہمارے اعمال کی کرنسی ہے وہ چلنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے تم نے۔ ایک تو اس میں من اور احسان نہ ہو، اور دوسرا بڑا حق اس کا یہ ہے کہ اچھی چیز صدقہ کرنی، اچھی، گھٹیا نہیں کہ اللہ کے راستے میں دینی ہے تو گھٹیا چیز دے دیں، گھٹیا چیز نہیں۔ اب یہ ہم پتہ کہ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ جو ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بک نہیں رہی ہوتی، جو بک نہیں رہی ہوتی، مثلا پرانا ڈیزائن ہو گیا، پرانی چیز ہے، اس کو زکوٰۃ میں نکال لیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ جو چیز ایسی آئٹم ہے کہ چلو یہ اب نہیں نکل رہی، چلو مالیت تو ہے، اگر کوئی بندہ نکالے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ثواب کیا ملے گا جب اللہ تعالیٰ ترغیب کیا دے رہے ہیں کہ وہ چیز نکال لی، اب یہ سر سے اتار رہے ہیں، زکوٰۃ کو سر سے اتار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جو انفاق فی سبیل اللہ، پھر میں عرض کر رہا ہوں زکوٰۃ کا تو بہت اونچا درجہ ہے نا، وہ فرض ہے، فرض کا درجہ ہمیشہ اونچا ہوتا ہے۔ جو عام صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ عام صدقے کے جب حقوق بیان فرما رہے ہیں نا، اس سے بندہ اندازہ لگا لے کہ جو فریضہ ہے وہ کس قدر بڑھ کے ہوگا۔ عام صدقے کے متعلق فرمایا کہ گھٹیا نہ ہو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کامل درجہ پا ہی نہیں سکتے کہ جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو ما تحبون، جس میں دل میں کھچ پڑتی ہے۔ گھٹیا چیز صدقہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے ایک رواج نکلا ہے کہ جناب وہ صدقے کا بکرا نکال دیا، پتہ نہیں کس نے، نئی چیز آگے صدقے کا بکرا۔ یہ کیا ہوتا ہے صدقے کا بکرا؟ بھائی صدقے کا بکرا کیا ہوتا ہے؟ حضور کے زمانے میں تو ایسی کوئی چیزیں نہیں تھی، صدقے کا بکرا بھئی ایسی گھٹیا چیز بندہ تصور کہ اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتا۔ بھئی روپے پیسہ بھی تو صدقہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو بندہ کوئی پھینکے گا ایسے؟ اور وہ اتنا سا ایسا بکرا ہوتا ہے کہ بندہ خود اپنے بچوں کو دور رکھتا ہے کہ نہیں یار یہ بچوں کو نہیں کھلانا، یہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، ایسی چیز اللہ کے راستے میں جو خود پسند نہیں کرتے۔ بتائیے کتنا بڑا وبال ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے بندہ جو صدقہ دیتا ہے نا، پہلے اللہ کے ہاتھ میں واقع ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ غریب کو دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ غریب کو جو دینا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات لاگو کیے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ احکامات لاگو نہ کرتا، زکوٰۃ، صدقہ فطر، انفاق فی سبیل اللہ، تو ہم نے کہاں دینا تھا؟ اس لیے جو بندہ یہ چیزیں دے رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں واقع ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہوتا ہے، تو گھٹیا چیز اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ ایک یہ حق ہے اس کا، ایک تو کیا من اور احسان نہ ہو، اور دوسرا کیا کہ گھٹیا مال نہ ہو۔ تو بہرحال یہ مال کے بڑے بڑے 3 حقوق ہیں، عام طور سے 2 حق سمجھے جاتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ فطر، اس کی طرف تو توجہ ہوتی ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ یہ باقاعدہ مال کا ایک حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ لیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔